ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم. قابل الاحترام واجب القدر उलमा किराम, आज के जमीयत तलबा इस्लाम तंसीकुल इस्लाम यूनिट के ज़ेरे एहतमाम आज के इस इज्तिमा और महफिल के शुरका, तलबा अजीज़, मैं सबसे पहले जमीयत उलमा इस्लाम शर्की जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िले अमीर मौलाना फ़खरुल्लाह साहब
ان کے رفقا اور جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران خلیل الرحمان اور ان کے ساتھی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس وقار تقریب اور محفل میں مجھے دعوت دے کر عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوش اور ان کی محنت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور آج کا یہ محفل اور یہ اجتماع اور یہ نشست ہم سب کے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ محترم طلباء کرام، چونکہ اکثریت طلباء کی ہے اور یہ آج کا اجتماع بھی جمعیت طلباء اسلام کے ذریعے اہتمام ہے، تو اس لیے میں طلباء کی حیثیت اور ان کی اجتماع کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کروں گا کہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی اصلاح کے لیے دو چیزوں کا انتخاب کیا ہے۔ روز اول سے یہ خداوند کریم کی عادت اور معمول رہا ہے کہ انسانیت کی اصلاح اور کامیابی، اس کی فلاح اور بہتری دو چیزوں میں مضمر ہے۔ ان دو میں سے اگر دونوں نہ ہو تو بھی انسان خسارے میں ہے، اگر دو میں سے ایک نہ ہو پھر بھی انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کامیابی اس صورت میں ہے جب دونوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک استاد، نمبر دو کتاب۔ اگر استاد اور کتاب میں سے ایک بھی نہ ہو تو بھی ہلاکت، بربادی اور تباہی ہے، نقصان ہے، ناکامی ہے۔ اگر ان دو میں سے ایک ہو اور ایک نہ ہو تو بھی ہماری مقدر ناکامی اور رسوائی ہے۔ کامیابی اس صورت میں ہے جب دونوں ہوں۔ اس کو میں ایک مختصر مثال سے وضاحت کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ ہر باپ کی خواہش یہ ہے کہ میرا بیٹا کچھ پڑھ سکے، علم حاصل کرے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک باپ کی رجحان مدرسے کی طرف ہے کہ وہ قرآن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل جو علوم ہے اس میں مہارت حاصل کر کے وہ علم حاصل کرے، تو مدرسے کی طرف رخ کرتا ہے۔ ایک باپ کی ترجیح یہ ہے کہ میرا بیٹا پروفیسر بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پائلٹ بنے، لیکچرر بنے، تو ان کی ترجیح میں وہ علم ہے جن کا حصول یا تو کالج میں ہے یا یونیورسٹی میں ہے، تو وہ بچے کے لیے اس علم کا انتخاب کرتا ہے۔ لیکن دونوں علم، دونوں کے علم ہونے سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ
مدرسے کے علم کو علم سمجھتے ہو، فنی اور عصری اداروں کے علم کو علم نہیں سمجھتے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس زمانے کے مطابق جو علم سکھایا جس کی تعبیر اس آیات سے ہوتی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، یہ کون سا ہے؟ ایک لمبی فہرست ہے انبیاء کرام کی، تو اس لیے وہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے۔ اگر کہ اس علم کو ہم مقصد سمجھتے ہیں، اس علم کو ہم ضرورت سمجھتے ہیں، لیکن علم دونوں ہے۔ اب ہر باپ کی خواہش یہ ہے کہ علم حاصل کرے میرا بیٹا، لیکن جب آپ بچے کو، بیٹے کو ادارے کی طرف بھجواتے ہیں، ادارہ عصری ہو یا دینی ہو، ان کا وہاں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، پھر بچہ آگے علم کے حصول میں بڑھ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ وہی ایک استاذ، نمبر 2 کتاب۔ اگر ادارے میں، مدرسے میں، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں استاد بھی نہیں ہے، کتاب بھی نہیں ہے، یہ بیٹھا، یہ بچہ 10 سال اس مدرسے میں، اس اسکول اور کالج میں آتا جاتا رہے، کیا کوئی فائدہ اس کو ملے گا؟ کوئی فائدہ ملے گا اس کو؟ نہیں۔ جواب دینا ہوگا تاکہ مجھے یقین ہو کہ آپ لوگ سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ ہمارے استاد تھے قاضی احمد اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین۔ میں نے موقف علیہ بھی ان سے پڑھا اور موقف علیہ 2 سال میں پڑھا، اور منطق، حکمت، ریاضی وغیرہ اس کا تکملہ بھی میں نے ان سے کیا۔ تو جب سبق کے دوران یہ طلباء سے پوچھتے تھے کہ سنتے ہو، تو وہ سر ہلاتے کہ ہاں سنتے ہیں، تو وہ جواب میں کہتے تھے کہ آج کے ماحول میں سننا بھی کافی ہے، باقی سمجھ لیا یا نہیں سمجھا وہ الگ بات ہے، سننا بھی بڑی بات ہے۔ اس لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا بیدار رہے تاکہ جلدی بات کرو۔ تو اگر ادارے میں بلڈنگ بہت خوبصورت ہے، عالیشان ہے، مگر استاد بھی نہیں ہے، کتاب بھی نہیں ہے، اس چار دیواری سے جتنا بھی خوبصورت ہو بچے کو فائدہ ملے گا؟ کیوں؟ 2 چیزوں کا ہونا ضروری تھا، ان 2 میں سے ایک بھی نہیں۔ اگر ادارے میں استاد ہے مگر کتاب نہیں ہے، کوئی فائدہ ملے گا؟ نہیں۔ اگر ادارے میں کتاب بھی ہے لیکن استاد نہیں ہے، بالکل فائدہ نہیں ملے گا۔ الماریاں کتابوں سے بھری پڑی ہے لیکن پڑھانے والا نہیں ہے، بچہ کیا کرے؟ یہ ہے 2 بنیادی چیزیں۔ فائدہ اس وقت طالب علم کو ملے گا جب اس ادارے میں پڑھانے والا بھی ہو اور کتاب بھی ہو۔ اب دنیا کی کیا ہوگا؟ دنیا کی چار دیواری، دنیا کی چار دیواری میں آج کے زمانے میں 7.5 ارب انسانیت ہے۔ اب آپ بتائیے اس دنیا کی چار دیواری میں یہ 7.5 ارب انسانیت محتاج ہے علم کا نہیں ہوتا؟ محتاج ہے۔ اب ان کو ضرورت ہے استاد کی بھی اور کتاب کی بھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس چار دیواری میں رہنے والوں کے لیے استاد کا انتخاب بھی کیا ہے اور کتاب کا بھی کیا ہے۔ نبی کی صورت میں استاد، آسمانی نبی کی صورت میں استاد اور آسمانی کتاب کی صورت میں کتاب۔ یہ ہے انسانیت کی فلاح کا معیار، استاد کی صورت میں
نبی اور کتاب کی صورت، آسمانی صحیفہ اور آسمانی کتاب، یہ دو چیزیں۔ جس طرح ایک طالب علم کے لیے اس چھوٹی سی دنیا میں کتاب اور استاد دونوں کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عادت اور معمول بھی یہی رہا ہے کہ انسانیت کی فلاح کے لیے ان دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک استاد اور ایک کتاب۔ استاد یہاں سے ہم شروع کریں گے، استاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کتاب پڑھا۔ اب آپ بتائیے ان دونوں کے بغیر کامیابی ہے؟ اگر ان دو میں سے ایک کو آپ اپنا کے سینے سے لگاتے ہیں اور ایک کو نظر انداز کرتے، پھر بھی تباہی اور بربادی ہے یا نہیں ہے؟ تو کامیابی اس صورت میں ہے، فلاح اس صورت میں ہے، سرخروئی اس صورت میں ہے، کامیابی اس صورت میں ہے جب دونوں ہو۔ یہ ہے بنیادی معیار۔ اس کے بعد سبق کیا ہے؟ سبق اس کے بعد یہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ بٹوارا ہوا ہے کہ ہوا؟ آپ کو لگا ہے سمجھتے ہیں أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، لیکن ہوا کیا ہے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ بٹوارا ہوا انسانیت کی دو حصوں میں، ایک وہ جو سیدھی راہ پہ چل کے منزل پایا ہم نے، ایک وہ جو گمراہ ہوا۔ سبق کیا ہے؟ تمام انبیاء کرام کی، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام انبیاء کی انسانیت اور اقوام کے لیے جو سبق جہاں سے شروع ہوتا ہے، بنیادی دو نقطے، ایک یہ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، نمبر دو طاغوت سے اجتناب اور بغاوت کرنی ہے۔ یہی دو باتیں، جیسا کہ ربع بن عامر سرداران فارس کے ایوان میں اور ان کی دربار میں جاتے، تو اس وقت کی طاقتور حکمراں، استبدادی حکومت، ظالمانہ اور جبر کے علم بردار، وہ ربع بن عامر اور ان کی ساتھیوں سے، جن کی حیثیت سفراء اور نمائندوں کی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا، تم لوگ کیا چاہتے ہو، تمہارا مقصد کیا؟ تو وہ تین باتیں، ان تین میں سے بنیادی بات شروع کرتے ہیں کہ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کو انسان کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں شامل کرتے ہیں، انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں شامل کرتے ہیں، من عبادت العباد الى عبادت، بندہ کی بندگی، بندہ کی غلامی سے نکال کر اس انسان کو اللہ کی غلامی میں شامل کرنا تاکہ ایک آزاد انسان بن سکے۔ ہمارا مطلب کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کو تم نے غلام بنایا، اس ایوان کو چیلنج کر رہا ہے، اس سرداران فارس کو چیلنج کر رہا ہے، اس بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے، للکار رہا ہے کہ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ کی انسان کو انسان کی غلامی اور خوف سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں شامل کرنا، یہ ہے ہمارا مقصد۔ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی بندگی، بندہ کی غلامی سے نکالنا، یعنی طاغوت کی چھنگل سے نکالنا، اس کو دھمکی دیا نہیں، ہاں للکارا یا نہیں للکارا، للکارا اس کو
لہذا ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ زمین کے خداؤں کو چیلنج کرنا، زمین کے خداؤں کو للکارنا، زمین کے خداؤں سے بغاوت کا اعلان کرنا، زمین کے خداؤں سے لڑنا، یہ ہے ہمارا بنیادی مقصد۔ اور قوم اور انسانیت کو یہ سبق دینا کہ ایک اللہ کی غلامی کرنا، کیونکہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد احد۔ آپ کے لیے بہتر یہ اتنے خدا ہے، آپ کے لیے بہتر، آپ کے رہنمائی کے لیے، یا ایک خدا بہتر ہے؟ ایک خدا بہتر ہے۔ لہذا ہم اس ایک خدا کی طرف لوگوں کو بلانے کی بنیادی مقصد ہے، جس کو کہتے ہیں ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا، یہ تمام انبیاء کی دعوت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آپ جب مدرسے میں بچے کو پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے بھجواتے ہیں تو وہ کہاں سے سبق شروع کرتے ہیں؟ بخاری شریف سے؟ نہیں، کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ قاعدہ افرادی سے شروع کرتے ہیں۔ جب بچے کو اسکول بھجواتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ بے بکری سے شروع کرتے ہیں، الف الا سے شروع کرتے، پھر ٹوپی سے شروع کرتے، پھر تختی سے شروع کرتے، تم جیم جار سے شروع کرتے، تم گائے سے شروع کرتے، تم آپ حساب کے فارمولوں سے شروع نہیں کرتے، میتھ کے فارمولوں اور ضابطوں سے شروع نہیں کرتے، سائنس اور ٹیکنالوجی سے شروع نہیں کرتے۔ تو بچے کو جب آپ مدرسے میں بھجواتے ہیں تو الف با تا سا سے شروع کیا جاتا ہے۔ لہذا انبیاء کرام کی سبق قوم کے لیے ہو وہ نبی یا پوری انسانیت کے لیے ہو، جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سبق کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ آج بین الاقوامی قوتیں ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ انسان آزاد ہے، انسان آزاد ہے۔ اچھا، آپ نے یہ ضابطہ کب سے بنایا ہے؟ یہ ضابطہ جو بین الاقوامی انسانی حقوق کی چارٹر ہے، یہ کب بنایا ہے آپ نے؟ یہ 49 میں تم نے بنایا ہے، 1949 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد تم نے بنایا ہے۔ لیکن مجھے آزادی انسانیت اور آزاد انسان کی درس ہمیں کب ملا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک۔ تم اتنا بڑا پٹے خان بن چکے تھے کہ ہم آزاد انسان کی بات کرتے ہیں، انسان کسی کی غلام نہیں ہے۔ آپ آج تو مجھے بتا رہے ہو، لیکن ہمیں کب سے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہاں سے لے کر آج تک ہم نے تو جس وقت کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب ہماری پیدائش ہوئی، ایک کان میں اذان تھی اور ایک کان میں اقامت تھی، اس وقت ہم نے آپ کے خدائی سے انکار کیا، اس وقت ہم نے بغاوت کا اعلان کیا۔ یہ ہے تمام انبیاء کا بنیادی دعوت اور اصلاح سبق کا بنیادی آغاز اور نقطہ۔ اگر آپ قرآن پڑھیں، طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میرا طاغوت بھی بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ برب الناس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم پناہ مانگو، من شر الوسواس الخناس۔ یہ خناس طاغوت ہے، یہ خناس کون ہے؟ طاغوت ہے، اس سے پناہ مانگ۔ اب اس کی اقسام بتا رہے ہیں کہ ان کی شکلیں کیا ہیں۔ من الجن والناس، طاغوت، شیطان اور خناس، یہ اپنی حقیقی روپ میں بھی ہے اور انسان کی روپ اور شکل میں بھی ہے۔ رنگ تو ہے انسان کا، رنگ کس کا ہے؟ انسان کا، لیکن کردار کس کا ہے؟ شیطان کا۔ من الجن والناس۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں دونوں کے بارے میں یہ وضاحت بھی کرتے ہیں کہ ان دو میں سے آپ کے لیے
خطرناک کون ہے؟ ان دو میں سے خطرناک کون ہے؟ اب مجھے معلوم ہے کہ وہ میرا دشمن ہے، میں ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا کہ میں اپنے آپ کی ان کی دشمنی اور ان کی منفی عزائم اور منصوبوں سے کیسے محفوظ رہ سکوں، یہی کوشش ہے۔ دشمن معلوم ہے سامنے کھڑا ہے، لیکن ایک آستین کا شام ہے۔ ایک کیا ہے؟ آستین کا شام۔ وہ میرے ساتھ مسجد میں بھی پڑھا ہے، میری سب میں وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ عمرے بھی کرتے ہیں، وہ حج بھی کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہ خیرات اور صدقات بھی کرتے ہیں، لیکن اجتماع ہو رہا ہے، کچھ انفرادی زندگی کے شعبے آتے ہیں، ادھر اس کا کردار انسان کا بھی ہوا کرتا، شیطان کا ہوا کرتا۔ اس کو کہتے ہیں آستین کا شام۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے من الجنتی والناس۔ شیطان ابلیس کو معلوم ہے کہ یہ دشمن ہے میرے ایمان کا، میرے دین کا، میرے اجتماعی اور انفرادی زندگی کا سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے، لیکن انسان تو آستین کا شام ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان منصوبے میں کمزور ہے بنسبت اس انسان کی جس کا کردار شیطان کی ہے۔ ان کیدکن عظیم، ان کا منصوبہ، ان کی سازش خطرناک ہے بنسبت شیطان۔ اس کو قرآن میں دشمن سامنے کھڑا ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے، یہود ہے، نصارہ ہے، لیکن اس منافق کا کیا علاج کریں گے جو کلمہ پڑھ رہا ہے؟ اس منافق کا کیا علاج کریں گے جس کا قرآن پر بھی ایمان ہے؟ اس کا کیا علاج کریں گے جو یوم آخرہ پر بھی ان کا ایمان ہے؟ اس کو کیا کریں گے؟ تو یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ آپ لوگوں نے قرآن میں پڑھا ہے، جب آپ سورہ فاتحہ ختم کر کے سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں تو ان تینوں جماعتوں کا ذکر اللہ کرتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر اولئک هم المفلحون تک، یہ کس کا ذکر ہے؟ مومنین کا۔ پھر وہاں سے لے کر ان الذین کفروا سواء پھر غشاوۃ ولہم عذاب عظیم تک، یہ کس کا ذکر ہے؟ کفار۔ ومن الناس من یقول آمنا، مومنین کا ذکر کرتے ہیں چند دو تین آیتوں میں، اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کی تفسیر ہمیں بتاتے ہیں، اس کی صفات بتاتے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، ایک دو آیات سے کفار کی تشریح اور ڈیفینیشن کرتے ہیں، ان کی علامات اور اس کا پہچان بتایا جاتا ہے، لیکن منافقین کے بارے میں پوری رتو ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، آگے پڑھتے رہو، اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے یہ ختم ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ۔ ایک طرف اللہ کہتے ہیں آمنا باللہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایمان ہے ان کا۔ دوسری آخر میں کہتے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، نہیں ہے ایمان اس کا۔ یہ تم کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ تم کو دھوکہ دے سکتا ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ إِنَّ شُعُورٌ، ہمیشہ شعور میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ دل کا بیمار ہے، یہ ہارٹ کا بیمار ہے، پیشنٹ ہے ہارٹ کا، یہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے، یہ ہمیشہ ہارٹ اٹیک کا نشانہ بنتا ہے۔ اور جو دل کا بیمار ہو اس کی بیماری میں جتنا بھی یہ کمزور ہوتا ہے، بیماری میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا،
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. اور جھوٹ بولنے والے کون ہیں؟ منافقین ہے یا نہیں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ ہے. یہ ہے خناس، یہ ہے آستین کا شام. کیا خیال ہے، خطرناک ہے یا نہیں خطرناک؟ بالکل خطرناک ہے. ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المنافقون والمنافقات سورة التوبہ میں بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. اب یہ علامات ہیں ان کی علی، اور یہ تو ان کی علامات اور ان کا کردار ہے. یہ کردار شیطان کی ہے یا نہیں ہے؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم. کفار اور منافقین کو ایک فہرست کے ذکر کیا. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، منافقین کو پہلے ذکر کیا. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، منافقین کا ذکر پہلے ہے، بعد میں کس کا ذکر ہے؟ لعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم. جس پر اللہ کی لعنت بھی ہو اور اس کے لیے اللہ کی گرفت اور عذاب. یہ ہے خناس، یہ ہے طاغوت، یہ ہے بنیادی تمام انبیاء کرام کی سبقین گفتگو. میں آپ کو 3-4 انبیاء کا ذکر کرتا. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا أيها الناس اعبدوا. نوح علیہ السلام آگے جتنی بھی انبیاء کی ذکر ہے وہاں لفظ قوم کیا ہے؟ لفظ قوم ہے، کیونکہ وہ قوم کے لیے تھا. جناب رسول اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ہے. تو اس آیت کے ذریعے جب ان 3 جماعتوں کا ذکر کرتے ہیں، ایمان والوں کا، کفار کا، ومن الناس من یقول آمنا، منافقین کا، آگے کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا. پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کہنا ہے کہ آپ کی نجات اس میں ہے کہ ایک اللہ کی عبادت. اب آپ بتاؤ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ عبادت. اور عبادت نام ہے زمین کی خداؤں سے بغاوت کا. زمین کی خداؤں سے بغاوت کا. عبادت کس چیز کا؟ یہی وجہ ہے جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، یعنی ہم صرف آپ کی غلامی اور عبادت اور بندگی کرتے ہیں، باقی تمام خداؤں کو ہم ریجیکٹ اور مسترد کرتے ہیں، اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہیں. تو بہت بڑی دشمنی بول لی ہے. فرعون کی دشمنی بول لی، قارون کی دشمنی بول لی، ابو جہل کی دشمنی بول لی، ابو لہب کی دشمنی بول لی، ٹرمپ کی دشمنی بول لی، اوباما اور بش کی دشمنی بول لی، جنرل اسمبلی کی دشمنی بول لی، یو این سیکورٹی کونسل کے 5 غنڈے اور بدماشوں کی دشمنی بول لی. کتنے بڑے بڑے بدماش ہیں. زمین پر خدا بن کے بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے؟ بیٹھے ہیں. یہ سارے جب اتنی بڑی دشمنی، اتنا زبردست مقابلہ خطرناک، تو اب مدد کی ضرورت ہے نہیں. تو مدد کس سے مانگیں گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ایاک نستعین. دشمنی بہت بڑی مول لی. آپ کی عبادت کا اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے اب آپ نے مدد کرنی ہے، آپ نے مدد کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ ہے تمام انبیاء کرام کی بنیادی دعوت کا بنیادی دو نقطے. اب آگے بڑھے. کیا کرنا ہے ہم نے انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں نظام اجتماعی میں انسانیت کی اصلاح کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ اب انسانیت کی اصلاح کے لیے تین اصول ہیں. کتنے؟ تین اصول. انسانیت کی اصلاح کے لیے تین اصول ہیں جسے کہ اللہ نے اس آیات میں ہمارے اکابر علماء مفسرین کی تشریحات کے مطابق لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ان تین چیزوں کا ذکر کہ انسانیت کی اصلاح. آپ چاہتے ہیں کہ عبادت ہو، بندگی ہو، غلامی ہو اللہ کی، اور طاغوت سے بغاوت کا اعلان ہو. یہی ہے بنیادی سبق. اب اصلاح انسانیت ہم نے کرنی ہے، اس کے لیے تین اصول کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 تعلیم الاحکام، نمبر 2 تہذیب الاخلاق، نمبر 3 تنظیم الاعمال. کتنی چیزیں ہو گئی؟ تین. تعلیم الاحکام، تہذیب الاخلاق، تنظیم الاعمال. آگے ہمارے علماء تعلیم الاحکام کی تعبیر اور تشریح کرتے ہیں شریعت سے. تعلیم الاحکام یعنی شریعت. تہذیب الاخلاق کردار. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. کلچر، ثقافت، اسلامی تہذیب، طریقت اور تصوف، تزکیہ نفس. تہذیب الاخلاق. تیسری چیز کیا ہے؟ تنظیم الاعمال. اس کی تشریح کرتے ہیں سیاست سے. کس چیز سے؟ سیاست سے. اب آپ بتائیے، جب انسانیت کی اصلاح کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، شریعت، طریقت، سیاست، تعلیم الاحکام، تہذیب الاخلاق، تنظیم الاعمال، تو پھر آپ کامیاب ہو. پھر لیظہرہ علی الدین کلہ. پھر دین غلبہ پائے گا تمام ادیان پر. دین غلبہ پائے گا تمام ادیان پر جب یہ تینوں چیزیں. کیونکہ شریعت نام ہے راستے کا. شریعت نام ہے راستے کا، اور طریقت، اخلاق نام ہے اس طاقت اور قوت کا جو راستے پر چلنے کے لیے تمہیں انجن کا کام دیتا ہے. اور شرع عام جو شریعت کا ہے، اس پر میں چلنا چاہتا ہوں. قوم کی رہنمائی اور رہبری بھی میں نے کرنی ہے. کیوں؟ اهدنا الصراط المستقیم. ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہ دستور زندگی ہے، وہ راستہ یہ ہے. ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہی وجہ ہے جو قرآن کو نظر انداز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے خلاف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے اس کے خلاف FIR کرتے ہیں. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تو یہ شریعت شرع عام، اس پر طاقت اور قوت چلنے کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ضروری ہے. وہ ہے کردار، اخلاق، طریقت. اب راستہ بند ہے. شریعت کے راستے میں رکاوٹیں. کون سی رکاوٹیں؟ نفس اور ہوس. شریعت کے راستے میں رکاوٹیں انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. رکاوٹیں کون ہے؟ رشتہ دار. کون ہے؟ اپنا قوم. قوم ہے سردار، جاگیردار، صنعتکار، زمیندار، سرمایہ دار، حکمران، نظام. یہ سارے شریعت کے راستے میں رکاوٹیں ہیں یا نہیں رکاوٹیں؟ یہ رکاوٹیں. اب ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟
اس دور کرنے کے عمل اور جدوجہد کو سیاست کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاست میں غربر کی آوازیں آتی ہیں۔ کیا آتی ہے؟ زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے لیتے ہیں، کہتے ہیں سیاست نام نہیں ہے زندہ باد اور مرد آباد کا، یہ زندہ باد اور مرد آباد وقت کی ضیاع ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کی دامن میں اجتماع طلب کیا، یہ اعلان کرنے والا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ لعلکم تفلحون۔ جب یہ اعلان کیا تو ابو جہل نے جانا کیا کہا؟ ابو جہل نے تبت لہذا جماعتنا، یہ مرد آباد کا نعرہ ہے، تبت ہلاک تباہ و برباد، اور تم نے اس مقصد کے لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ یہ ہے مرد آباد کا نعرہ۔ پیغمبر زندگی کا درس دے رہا ہے لیکن انہوں نے مرد آباد کا نعرہ لگایا۔ یہ ہے رکاوٹ۔ ابو جہل اس وقت کا اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ رکاوٹ بنا یا نہیں بنا؟ وہ اس وقت کا ملکی اسٹیبلشمنٹ ہے یا آپ اس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے تعبیر کرتے ہیں؟ وہ رکاوٹ بنا۔ کہاں تک رکاوٹ بنا؟ دین کے راستے میں، لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، نور کے راستے میں۔ کیوں؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ اس نور کو بجھانا چاہتے تھے۔ لیکن ہم جناب رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، تاکہ دین غالب ہو جائے تمام ادیان پر۔ اب ان رکاوٹوں کا دور کرنا ضروری تھا یا نہیں تھا؟ اسی کو سیاست کہا جاتا ہے۔ جب بندوق کی نوبت آتی ہے تو اس کو جہاد کہا جاتا ہے، اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہوگا، جب آپ کے پاس ہاتھ کے ذریعے برائی کا راستہ روکنے کی استطاعت نہ ہو تو پھر کس کے ذریعے کرنا ہے؟ زبان کے ذریعے، دلیل کے ذریعے، دعوت کے ذریعے۔ تو جس طرح ہاتھ کے ذریعے اس کا راستہ روکنا جہاد ہے، تو لسان کے ذریعے، دلیل کے ذریعے، دعوت کے ذریعے اس کا راستہ روکنا بھی وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا، قرآن کے ذریعے جہاد کرو، اس سے بڑھ کر کوئی جہاد نہیں۔ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا، یہ ہے جہاد کبیر۔ کیا ہوا؟ اس دین کی راستے میں رکاوٹیں آئی یا نہیں آئی؟ پیغمبر علیہ السلام کا استقبال طائف کی گلی میں پتھر سے ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا۔ گندگی پھینکے گئے یا نہیں پھینکے گئے؟ قتل کے منصوبے بنے یا نہیں بنے؟ کیوں بنے؟ جرم کیا تھا؟ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ تمام اقوام مکے سے اکٹھے ہو کر اس کے خلاف منصوبہ سازی کی کہ پیغمبر اور اقوام کے درمیان دوری اور نفرت کیسے پیدا کرنی ہے؟ کیسے پیدا کرنی ہے؟ فارمولہ کیا تھے؟ ایک نے کہا کہ ہم جادوگر کہیں گے، دوسرے نے کہا کہ ہم اس کو جھوٹا کہیں گے، تیسرے نے کہا کہ ہم کہیں گے یہ کلام خدا نہیں ہے، یہ شاعری ہے، کسی نے کہا کہ یہ مجنون ہے۔ لیکن ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، اس پر کوئی ہمارے ساتھ اتفاق نہیں ہے، یہ غیر مؤثر فارمولہ اور پروپیگنڈا ہے۔ تو اس مجلس مشاورت میں سب نے کہا کہ آپ بتاؤ، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اقوام کو کہیں گے، مکے کی اقوام کو، کہ ہم لوگوں کو کہیں گے کہ محمد کی محفل میں نہیں جانا، ان کی بات نہیں سننا۔ لوگ سوال کریں گے کہ کیوں؟ ہم ان کو کہیں گے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ باپ بیٹے سے لڑے، بھائی بھائی سے لڑے، بیٹی ماں سے لڑے، ہمسایہ سے لڑے، رشتہ دار سے لڑے، لڑائی ہو، جنگ اور فساد ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ پھر جاؤ ان کو محفل۔ اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی روایات اور اقدار کو برقرار اور زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس بندے سے دور کرو۔ یہی کہا یا نہیں کہا؟ کیا مطلب اس کا؟ الفاظ دیگر اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی پروگرام یہ فساد کی جڑ ہے، یہ نفاق کی جڑ ہے، یہ انتشار کی جڑ ہے، یہ جھگڑے اور فساد کا بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کو لڑوانا چاہتے ہیں۔ اور یہی باتیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوئی ہیں، جب فرعون کے چیلے اور گماشتے ان کے سردار قوموں کے سربراہ فرعون کے پاس گئے، کیا کہا؟ قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك۔ فرعون کے پاس گئے، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اتنی لمبی چوڑی چارج شیٹ، اس چارج شیٹ کا بنیادی نقطہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ليفسدوا في الارض،
اس موسیٰ کا راستہ روکو اور ان کی ساتھیوں کا، کیونکہ یہ زمین میں فساد پھیلا ہے۔ فساد کا مطلب کیا آج کے زمانے میں؟ دہشت گردی کرنا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دہشت گرد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ دہشت گرد۔ اور یہی لیبل جناب رسول اللہ پہ لگا یا نہیں لگا؟ لگا۔ یہ کون لگا رہے تھے؟ یہ کون لگا رہے تھے؟ فرعون اور ان کی قوم۔ پیغمبر علیہ السلام پر کون لگا رہے تھے؟ مکہ